الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم إلى يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ملے خاک محل شاں کیسے کیسے، ملے خاک محل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، یہ تماشا نہیں ہے. مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے، کل تمہاری آج ہماری باری ہے. آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، میں نے جو قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم میں سے ہر شخص کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہو گیا. اور آگے قرآن کہتا ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا سامان ہے. آگے قرآن کی دوسری آیت سورہ جمعہ کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو موت تمہارے پیچھے لگا ہوا. فانه ملاقيكم ثم تردون، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے ظاہر اور باطن کے جاننے والے کی طرف. الى عالم الغیب والشہادہ، پھر وہ تمہیں باخبر کر دیں گے. فینبئکم بما کنتم تعملون، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. حضرات گرامی، آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یوں ہی پیدا کر دیا ہے، ہم اچھی طرح سے کھائیں پئیں اور عیش اور مزے مستی لیتے رہیں اور یوں ہی دنیا کی زندگی گزار کر ہم چلے جائیں. نہیں، اس زندگی کا مقصد ہے، اللہ نے اس زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس رب کو پہچان لیں، اس رب کی بندگی کریں، اس رب کو رب کہہ کر دنیا میں پکاریں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جہاں ہمیں آخر میں جانا ہے اس جگہ کی ہمیں اس دنیا میں تیاری کرنی ہے، اور اس جگہ کا نام جنت ہے. مرنے سے پہلے جو جگہ اللہ نے ہمیں دی ہے دنیا ہے، اور یہاں پر دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے اور تیاری کرنی ہے. اور تیاری اس بات کی کرنی ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک اعمال کے بدلے میں ہمیں جنت عطا کرے گا. مگر محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، آج ہم نے اپنے موت کو بھلا دیا ہے. انسان کھیل تماشے میں لگ گئے ہیں، دنیا داری میں اتنا ہم مشغول ہو چکے ہیں، ہمیں اپنا موت یاد نہیں ہے کہ ہماری موت کیسی آئے گی. پلین میں چلتے ہوئے ہماری موت ہوگی، یا پھر ہمیں ٹرین میں چلتے ہوئے موت آئے گی، یا بس میں یا کسی اور چیز میں. ہمیں موت کے بارے میں کبھی کوئی غم ہی نہیں ہوتا. جبکہ حضرات صحابہ لفظ موت کے نام کو سنتے ہوئے روتے تھے، بلکتے تھے اور کہتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کسی درخت کے پاس جاتے تو کہتے کہ اللہ، میں درخت کا پتا ہوتا اور وہ پتے نیچے گر جاتے اور جانور اسے کھا لیتے تاکہ مجھے مرنے کے بعد کوئی حساب نہ دینا پڑتا. مگر آج آپ اور ہم ہیں کہ دنیا کے جھمیلوں میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ ہمیں اپنی موت یاد نہیں. ہم اپنے دوستوں کو، عزیز کو، اقارب کو ہم قبر میں اتار رہے ہیں، مگر ہم وہاں بھی جا کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں. ہم قبر اس اترے ہوئے دوست اور عزیز اور اقارب کو دیکھ کر ہم عبرت نہیں لے رہے. ہم اس کے ان حالات کو دیکھ کر کے ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں ایک دن انہیں قبر میں اتارا جا رہا ہے، ایک دن ہمیں بھی قبر کے اندر اتارا جائے گا. مگر ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہے. تو میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلی جو آیات یعنی سورہ آل عمران کی ہے اس کے اندر اس بات کو بیان کیا: کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے بعد دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جو کل نفس ذائقۃ الموت کو بیان کیا وہ سورہ انبیاء ہے. اور تیسری جگہ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ سورہ عنکبوت ہے. تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ ہر نفس جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اور اسی طرح سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی اور وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے. تو سامعین، حاضرین اور ناظرین، آج میرا تقریر کا عنوان ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کی تیاری ہم سب کو کرنی چاہیے. اور قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، اس کا مطلب یہی ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم میں سے ہر شخص کو تم جو بھی عمل کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا. چاہے تم وہ جس طرح سے کرو، اچھے اعمال کرو گے اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے اعمال کرو گے برا بدلہ دیا جائے گا. تو اس لیے یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہاں عمل کرنے کی جگہ. مگر آج آپ اور ہم اس طرح سے غافل ہو چکے ہیں. ہم اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، بہنوں کو ہم قبر میں اتار رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو، مگر ہم اس موت کو دیکھ کر کے چند منٹ کے بعد پھر جب ہم قبرستان سے واپس اپنے گھر میں آتے ہیں تو پھر وہی روزمرہ کے طرح ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں. میرے دوست، موت ایک عجیب کیفیت ہے. اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ موت کیا ہے، مرنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کا انجام کیا ہے. دنیا میں عیش و عشرت میں تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، وہ تو پوری موج اور مستی میں رہتا تھا، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو اور نوابوں کو، وزیروں کو، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں کو اس نے اب دبوچ لیا ہے. اے انسان، تمہیں بھی دبوچ لے گا. اسی لیے قرآن کی دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو گے تمہیں موت آ پکڑے گی، اگرچہ کہ تم بڑے بڑے برجوں اور قلعوں میں رہو. تو میرے محترم دوست، حاضرین اور سامعین، قرآن کی آیت ہمیں تنبیہ کر رہی ہے کہ اے لوگوں، موت کو کبھی نہ بھولو، مرنے کو کبھی نہ بھولو، کیونکہ آج جس کو تم اپنے ہاتھ سے دفنا رہے ہو اسی طرح تمہیں بھی کوئی اور دفنائے گا. یہ قبر جس طرح سے اس کی منزل ہے اس طرح سے تمہاری بھی منزل بننے والی ہے. اس لیے میں اس بات کی طرف ہم میں سے ہر شخص کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، اپنی قبر کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، موت کی فکر کرو کہ نہ جانے کس حال میں ہماری موت آ جائے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ غفلت کی حالت میں اس کی موت آ گئی اور وہ پریشان ہوتے ہوئے اس طرح سے دنیا سے چلا گیا، انہیں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا. اس لیے میں تمام حاضرین اور سامعین اور ناظرین جو کوئی بھی میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں یا سنیں گے، ان تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، درخواست ہے کہ میرے بھائی، موت کو کبھی مت بھولنا، موت کو بھول کر زندگی کبھی مت گزارنا. اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ملے خاک محل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مرنا ہے آخر موت ہے، مرنا ہے آخر موت ہے، سب کچھ ایک دن یہاں چھوڑ کر ہمیں جانا ہے. بہرحال ہمارا تقریر کا عنوان یہی تھا، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کی تیاری ہم سب کو کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو بات بھی کہی ہے اس پہ ہم کو اور تمام سننے والے سامعین، حاضرین اور ناظرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.